یہ شعر جو ہے وہ سب کے ہندی کا ایک امتیاز اور یا ایک کمزوری بھی بتاتا ہے۔ تو سب کے ہندی کے اکثر شعراء کی زبان اور ان کا کرافٹ وہ بوجھل ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیکھی ہوئی زبان میں آدمی کلام کرتا ہے، تو اس میں بے ساختگی اور ایک سہولت کے ساتھ پیدا ہونے والا بہاؤ نہیں آ پاتا جو اہل زبان میں ہوتا ہے۔ تو سب کے ہندی کے بھی اکثر شعراء کا اسلوب بیان بوجھل ہوتا ہے اور ذرا کتابی ہوتا ہے، جبکہ ایرانی جو شعراء ہیں ان کا کلام بہت سبک، رواں، شستہ اور بے ساختہ ہوتا ہے۔ وہ بے ساختگی، شستگی اور فصاحت وہ سب کے ہندی والوں کو کم نصیب ہوئی ہے۔ تو بے دل کے یہاں گو کہ بے دل کے یہاں معنی آفرینی کا عمل اور امیجری کا جو عمل ہے وہ اتنا بلیغ، اتنا گہرا، اتنا بلند اور بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کرافٹ کی یا اسلوب کی جس کو خامی کہیں تو یہ خامی چھپ جاتی ہے۔ تو لیکن بعض نہیں بلکہ اکثر اس سبق کے شعراء ان کے یہاں ژولیدہ بیانی بہت زیادہ ہے اور وہ بات کو گھمانے پھرانے میں تو مہارت رکھتے ہیں، لیکن لفظوں کے درمیان جو ایک بہت خالص لنگوسٹک نسبتیں ہوتی ہیں، جو بے ساختہ نسبتیں لفظوں کے درمیان برسر کار آ کے مضمون اور معنی کی تشکیل کرتی ہیں، وہ سارا عمل ان کے یہاں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بس ذہن میں رہے کہ ان کا بیان بھی ان کے خیال کی طرح پیچیدہ ہوتا ہے اور کئی جگہوں پہ غیر فصیح ہوتا ہے۔ فصاحت کہتے ہیں لفظ کے بہترین پوٹینشیلز کو بہترین انداز سے اظہار دینا، ٹھیک ہے نا۔ فصاحت لفظ کی قدردانی سے پیدا ہوتی ہے، بلاغت معنی کی قدر شناسی سے برآمد ہوتی ہے۔ تو یہ ذرا سا ان حضرات کے یہاں ایک مسئلہ ہے، جیسے مثال طور پہ کہ تعلق می فروشد اشوۂ مستقبل و ماضی۔ اب اس کا ترجمہ ہم کریں کہ تعلق ہی کی بدولت ایک بھرمار ہے، تعلق نے اساس رکھی ہے، تعلق نے اس اصول کو پھیلا دیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اشوۂ مستقبل و ماضی، یعنی ماضی اور مستقبل کے اشوے کے بننے اور پھیلنے کا سارا عمل تعلق کی بنیاد پر انجام پاتا ہے۔ تو لیکن اس بات کو، یہ بات تھوڑی غرابت رکھتی ہے کہ اشوۂ مستقبل و ماضی یہ غیر فصیح ترکیب ہے۔ اس کو مطلب اگر ہم اس کو رواں ترجمہ کریں اور جو امید ہے کہ شاعر کی مراد بھی ہوگی وہ یہ ہے کہ مستقبل و ماضی کی جو اشوا گری ہے وہ تعلق کی وجہ سے ہے، یعنی تعلق کے اصول کی کار فرمائی کی وجہ سے زمانے کی مستقبل و ماضی کی اشوا گری کا نظام چل رہا ہے۔ یہی اس کا ترجمہ یا ترجمانی ہے۔ تو کیونکہ اشوا کو
اس طرح مضاف کرنا وہ مطلب غرابت رکھتا ہے۔ تو خیر، لیکن اس شعر کی شان دیکھیے آپ کہ پہلا مصرع یہ ہے کہ مستقبل و ماضی تعلق کی اشوا گری ہیں۔ ٹھیک، ابھی اشوا ہم کھولیں گے، لیکن یہ اور تو گر امروز بیرون آئی از خود، اگر تو آج اپنے آپ سے باہر نکل آئے، نیست پردائے، تو پھر کوئی آنے والا کل نہیں ہے۔ یعنی تو آج اپنے آپ سے باہر نکل آئے تو مستقبل معدوم ہو گیا، تو پھر مستقبل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ اب اس میں جو ہے کچھ الفاظ ہمیں کھولنے چاہیے، ان میں ایک تعلق، ایک اشوا اور بیرون آئی از خود۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کھولتے ہیں۔ تعلق یہ بے دل کی بنیادی اصطلاحات میں سے چند الفاظ ہیں جو بے دل بہت استعمال کرتے ہیں، تعلق، عجز، آئینہ وغیرہ۔ تو تعلق کا مطلب ہے کثرت کے درمیان پروڈکٹیولی اور میننگ فلی مربوط رہنے کا پرنسپل۔ یعنی ایک عالم کثرت ہے، ایک من و تو کی دنیا ہے، اور اس کا پورا نظام جو ہے وہ من و تو کے ریلیشن پہ چل رہا ہے۔ تو اس میں من و تو کو آپس میں خلاقی، نتیجہ خیزی کے ساتھ بامعنی انداز سے مربوط رکھ کر انہیں اپنی اصل یعنی وحدت سے منسوب رکھتے ہوئے اس دنیا کا نظام چلانا، یہ جو پورا کام ہے یہ پرنسپل آف ریلیشن شپ سے ہوتا ہے، یہ تعلق سے ہوتا ہے۔ تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے من کو اپنی تکمیل اور تصدیق کے لیے تو کی حاجت ہے۔ تو جس بنیاد پر یہ جملہ بامعنی ہے کہ من اور تو دونوں ادھورے ہیں، ایک دوسرے کی نسبت سے خالی ہو کر، اور دونوں میں تکمیل کا عنصر ان کے باہر پایا جاتا ہے۔ یعنی من کی تکمیل کا عنصر تو میں ہے، تو کی تکمیل کا عنصر من میں ہے۔ تو یہ دونوں اپنی تکمیل بلکہ اپنی تصدیق کے لیے جس پرنسپل پر ایک دوسرے کے لیے بامعنی ہیں اور اپنی اس حیثیت کے ساتھ عملاً موجود ہیں، اس پرنسپل کا نام ہے تعلق۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر یہ کہ تعلق کا مطلب ہے کہ میرے وجود کا شاہد، میرے ہونے کا مصدق میرے اندر نہیں ہے، مجھ سے باہر ہے۔ واضح ہے نا؟ اچھا، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عمل تعلق، نظام تعلق، اس کی ہم نے تعریف کر دی۔ ایک ہوتا ہے شعور تعلق، تو ہم نے وجود تعلق کی تو تعریف کر دی۔ شعور جیسے وجود تعلق تو پر ہے، شعور تعلق من پر ہے۔ یعنی میں اپنا ادراک کروں گا
تو مجھے تو کے ساتھ تعلق کا شعور اور احساس میسر آئے گا، کیونکہ تو کا ہونا وہ میں کا شعور رکھے بغیر میرے ادراک میں نہیں آ سکتا۔ تو من وہ پرنسپل ہے کانشسنس کا جس کے ریفرنس کے بغیر، جس کی نسبت اور حوالے کے بغیر تو کے وجود کا اس بات ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر یہ کہ وجود تعلق تو پر ہے، شعور تعلق من پر ہے، تو یہ دونوں جہتیں اس میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب اشوا محبوب کے لیے یا حسن کے لیے دو اصطلاحیں عام استعمال ہوتی ہیں شاعری میں، ایک غمزہ اور دوسرا اشوا۔ تو ان دونوں اصطلاحوں کا اشارہ حسن کے خاص میتھڈ آف ایکسپریشن پر ہے۔ یعنی حسن کی دو طرح کے انداز ظہور ہیں، یہ دو الفاظ ان پر دلالت کرتے ہیں۔ غمزہ کہتے ہیں کہ جہاں حسن کا باطن اس کے ظاہر پر غالب ہو، یعنی حسن کا اظہار اس کے باطن کا کنویئر بن جائے۔ یعنی حسن اپنے آپ کو اس طرح دکھائے کہ اس دیکھنے والے کے لیے اس کا اندیکھا پن زیادہ پرکشش بن جائے۔ تو غمزہ اس حسن کا وہ اظہار ہے جو عاشق کو یا ناظر کو اس کی ان ایکسپلورڈ جمالیاتی گہرائیوں کی طرف کھینچ لے۔ واضح ہے نا؟ تو جیسے مارا بغمزہ کشتو قضا را بہانہ ساخت، خود سوئے ما ندید و حیا را بہانہ ساخت۔ تو مجھے اپنی اس ادا سے، اپنے اس اظہار سے قتل کیا جس اظہار پر اخفا غالب تھا۔ مجھے اس کی جھلک نے اس کے نہ دیکھے جا سکنے والے حسن کا قتیل بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ حسن جو ظاہر نہیں ہے وہ اگر میرے لیے پرکشش بن جائے تو میں اپنے آپ کو اظہار کے وجودی اور شعوری سانچے میں رہنے سے نکالنے کی کوشش کروں گا، تو میرا پورا وجود جو ہے وہ ایک نظام ظہور میں حرکت کرنے کا عادی ہے۔ جیسے ہی اس پر اخفائے جمال منکشف ہوگا تو گویا اس کو اپنے آپ کو ترک کرنا پڑے گا۔ اب اس کی خوئے ظہور ہے جو اس کے وجود اور اس کے شعور دونوں پر حاوی اور دونوں پر مسلط اور دونوں کی شرط کے طور پر کام کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو اس شرط ظہور سے یا مبنی بر ظہور ادراک سے نکالنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رکھتا کہ اپنے موجود ہونے کے موجودہ ڈھب سے پوری طرح نکل جائے۔ اس کو کہتے ہیں قتل ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اپنے وجود سے، اپنے تمام میکینکس آف ایگزسٹنس سے، اپنے تمام
اسٹیٹس آف کانشسنس سے جو سب کی سب ظہور کی پروردہ ہیں، ان سب سے جب نکلنے کی کامیاب کوشش کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود میں فنا ہو کر میں اپنے وجود کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ترک کر کے اب حسن کی شان اخفا کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مارا بغمزہ کش کہ تیرے اندیکھے، تیرے ظاہر ہو جانے والے اندیکھے پن نے مجھے مارا، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری موت تو آنی تھی، آ گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ تعلق کیونکہ یونیورسل شرط ہے وجود اور شعور دونوں کی، یعنی نہ وجود کا قیام یا تصور ممکن ہے تعلق کی بنیاد پر کھڑے ہوئے بغیر، نہ شعور کی اساس پیدا ہو سکتی ہے تعلق سے دستبردار ہو کر یا تعلق کو اپنا بائنڈنگ پرنسپل مانے بغیر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلق، یہی تعلق جو میرے وجود، ہمارے وجود کے انفس و آفاق کا پورا نظام چلا رہا ہے، اس تعلق کی ایک جہت یہ ہے کہ اس نے زمانے کو موجود ماننے کا وہم پیدا کیا ہے۔ ابھی میں جب اس کو شعر کو کھولیں گے نا تو اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ زمان و مکان یہ واہمے ہیں جو کثرت کو حقیقی ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی ہم اس کو جب کھولیں گے تو کہیں گے۔ تو غمزہ تو اسے کہتے ہیں کہ حسن کا ایسا اظہار جو اس کی ماورائے ظہور شان کو کسی زاویے سے اپنے دیکھے والوں کے لیے زیادہ پرکشش بنا دے، زیادہ بامانی بنا دے۔ تو اشوا جو ہے، اشوا کہتے ہیں کہ جو حسن کا ایسا اظہار جو اس کی شان خفا سے لا تعلق کرتے ہیں، یعنی اشوا صورت حسن پر فریفتہ کرنے کے لیے ظاہر ہونے والی ادائے جمال ہے۔ یعنی حسن اگر اپنے ناظر کو، اپنے عاشق کو اپنے اظہار تک محدود رکھنا چاہے اور اپنی اندرونی جمالیاتی گہرائیوں سے لا تعلق رکھنا چاہے، تو وہ جو ایکٹ آف ظہور ہے، وہ جو جمالیہ اپنے حسن کا، اپنے ظہور کا جو انداز ہے، اس کو اشوا کہتے ہیں۔ تو اشوا کے معنی میں دھوکے کا، وہم کا، فریب کا عنصر داخل ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ میرے یہ جو دیکھنے والا ہے یہ میرے حقائق کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس کو میں اپنے اظہار ہی کے بندھنوں سے باندھے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اشوا۔ اشوا عاشق کو فریب دینے کے لیے محبوب کی طرف سے کیا جانے والا وہ اشارہ ہے جس سے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ محبوب اس کی طرف ملتفت ہے، درا حالے کہ وہ التفات محبوب کے دل میں نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو
بیروں آئی از خود، بیروں آمدن از خود، خود اپنے آپ سے باہر آ جانا، یہ ایک بہت مضبوط اور بہت عمومیت رکھنے والا روایتی شاعرانہ اور صوفیانہ تصور ہے۔ یہ تصور شاعری میں خود سے نہیں آیا، یہ تصور شاعری نے تصوف سے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ شعر معنی بننے کے عمل میں معنی سے تعلق رکھنے والے دیگر ڈسپلنز سے مدد ضرور لیتا ہے۔ تو یہ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشترک شعری تصور ہے، لیکن اس تصور کی تشکیل شاعرانہ تخیل سے نہیں ہوئی، یہ صوفیانہ نظریات سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صوفیانہ تصور حقیقت اس فریز کا بانی ہے۔ تو اب خود سے باہر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری خودی دو طرح کی حالتیں رکھتی ہے، یعنی دو طرح کی حالتیں اگر موجود ہوں تو میری خودی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ایک حالت وجودی ہے، ایک حالت ذہنی یا حالت شعوری ہے کہ میں وجود میں اور میں شعور میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ سمجھیں نا کہ خودی کی وجودی اور ذہنی یا شعوری حالت، ان میں سے ایک بھی اگر کم ہوگی تو خودی کا یعنی سینس آف آئی ایم نیس کا قیام عمل میں نہیں آئے گا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وجود کے شعوری اور وجودی دونوں طرح کے حدود سے نکل آنا، یہ تصور ایک معنی رکھتا ہے، اور اس تصور کی معنویت جو ہے یا اس تصور کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ زمان و مکان یا ذہنی اور خارجی تہدیدات کے پورے ماحول سے خود کو نکال کر وجود کی پیورٹی اور شعور کی ایبسلیوٹنس تک پہنچا جائے، یعنی وجودی اضافیت سے بچا جائے اور شعور کی ریلیٹیوٹی کی عادت سے نکلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا یہاں پہ یہ مطلب ہے، خود سے بیرون آنا، خود سے باہر نکل آنا، گویا وجود کی کائناتی اور کونیاتی ساخت کا عملاً اور احوالاً اور ذہناً انکار کرنا ہے، گویا اس پورے مرتبہ وجود کو ٹرانسینڈ کر جانا ہے جو زمان و مکان مختلف وجودی اور ذہنی حدود سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو از خود بیرون آئی کا مطلب ہے کہ تمام تہدیدات سے بلند ہونا، اور ان تہدیدات میں سب سے بڑی تہدید انا ہے، یعنی تمام تہدیدات کو اگر آپ جائزہ لیں کہ میرا ذہن ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جا سکتا، میرا وجود ان شرائط اور حدود سے ماورا نہیں ہو سکتا، تو ان سب کی جو اصلی بنیاد ہے وہ انا ہے، خودی ہے، تصور من ہے۔ تو آدمی اگر اس بنیادی تہدید کو توڑ دے تو تہدیدات کا پورا آفاقی آرڈر بے معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کے الفاظ کی شرح ہے۔ اب میں اس کو کھولتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ زمانہ ایک وہم ہے، یعنی پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانہ
ایک ایسا امر ہے جو شعور اور وجود دونوں پر شرط کی طرح، مطلق شرط کی طرح مسلط ہے، یعنی نہ شعور حد زمانی سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وجود حدود زمانیت سے خود کو بلند کر سکتا ہے۔ تو موجود ہونا یا شعور کا خود مطلب خود اپنی تحقیق کر سکنا، یعنی وجود کا اثبات اور شعور کا عرفان، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ زمانے کی بنائی ہوئی حد بندیوں سے نکل ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ایک ایسا مرتبہ وجود ہے جس پر زمانے کی مکمل حکومت ہے۔ تو خود یہ مرتبہ وجود ایک وہم ہے۔ تو جب یہ مرتبہ وجود ہی وہم ہے تو اس کا سارا کاروبار چلانے والا یعنی زمانہ وہ اس وہم کی گویا ایک نمود ہے، یا اس وہم سے پیدا ہو جانے والا کائناتی جبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے کہ کہا کتنی خوبصورتی سے ہے کہ اشوئے مستقبل و ماضی، کیونکہ زمانے کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، ماضی اور مستقبل، کیونکہ زمانہ عالم کثرت کا بائنڈنگ پرنسپل ہے، تو لہٰذا کثرت کا قانون تجزیہ و تقسیم اس پر بھی وارد ہوتا ہے۔ تو زمانے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، زمانے کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور اس تقسیم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اکائیوں کو خود زمانے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کثرت اسے کہتے ہیں، کثرت وہ کل ہے جس کی تقسیم کے نتیجے میں برآمد ہونے والے ہر جز کو کثرت کہنا ٹھیک ہے۔ اس نظام کو، اس نظام کثرت کو جس نے شعور میں واہمے کی دھند پھیلا رکھی ہے، جس نے وجود کی اساس وہم کو بنا رکھا ہے، اس سے نکلنے کے لیے خود سے باہر نکل آنا ضروری ہے۔ کیوں خود سے کیوں باہر نکلے، اس کائنات سے کیوں نہ باہر نکلے؟ خود سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات، یہ پورا مرتبہ ہستی یہ شعور خودی پر کھڑا ہوا ہے۔ میں جب اپنی خودی کا اس بات کرتا ہوں تو آپ کو خود سے الگ کر دیتا ہوں یا آپ کو دوسرا بنا لیتا ہوں۔ تو یہ پورا جو دوسرا پن ہے یہ اس کائنات کا مزاج وجود ہے، اس کائنات کا گویا کانشس سبسٹنس ہے۔ تو اس کو نکلنے کا، اس سے نکلنے کا بس ایک دروازہ ہے کہ اپنی خودی کے حاضر حدود کو توڑ دو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی، حقیقت آدمی اور تصور زمانہ کے سیاق و سباق میں یہ شعر ہے کہ وجود کا زمانی سسٹم اور اپنی حقیقت پر اصرار کرنے والا آدمی، ٹھیک، زمانے کا نظام صورت اور اپنی حقیقت کی ماورائے زمانی اصل کا شعور رکھنے والا آدمی، یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا ایک آدمی جو اپنی حقیقت کا اور اپنی اصل وحدت کا شعور رکھتا ہے، وہ گویا دوسرے آدمیوں کو اس بات
کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی حقیقت سے انحراف اور لا تعلقی کی حالت میں اس نظام وجود کا حصہ نہ بنو، کیونکہ یہ نظام وجود واہمہ ہے، تو یہ حقیقت اور واہمے کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے دو حصے ہیں، ماضی اور مستقبل۔ حال تو ایک اعتبار ہے نا، حال گویا وہ لکیر ہے جو ہم کھینچ لیتے ہیں ماضی زمانے کو ماضی اور مستقبل میں پہچاننے کے لیے، ورنہ حال زمانے کا کوئی یونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر لمحہ آدھا ماضی ہے آدھا مستقبل ہے، تو کیونکہ ہماری رفتار وجود ایسی تیز نہیں ہے کہ ہم زمانے کی اس روش یا اس مزاج کو اپنے اندر گویا ایک وجودی ریئلائزیشن کے ساتھ جذب کر سکیں کہ ہم ماضی اور مستقبل میں ہیں، حال کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم نے حال کا ایک تصور وضع کیا ہے تاکہ ہمیں ماضی اور مستقبل کی امتیازی شناخت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو زمانہ ماضی و مستقبل ہے، اور اشبہ مستقبل و ماضی کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے ایک خلاق واہمے سے پیدا ہونے والے اجزائے زمانی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تعلق جو ہے، اب تعلق کو میں کھولتا ہوں کہ تعلق کسے کہتے ہیں؟ تعلق کے لیے کثرت کا وجود لازمی ہے، دو نہیں ہوں گے تو تعلق کا وجود ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہان کثرت ہے، اس میں تعلق کے اصول کے برپا ہونے کے دو اسباب یا دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نظام کثرت اپنے احوال کثرت کے ساتھ چلتا رہے، یہ ہے فوری وجہ، یہ بھی تعلق پہ چلے گی کیونکہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے متعلق رہیں گے تو نظام کثرت چلے گا نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نظام کثرت اپنے اجزاء میں پائے جانے والے تعلق کی ایک بامانی کار فرمائی کے نتیجے میں اس ریئلائزیشن یا اس کانسیپٹ سے باہر نہ نکل سکے کہ تیری پوری بنیاد وحدت پر ہے، تو کثرت وحدت کے ساتھ اپنی نسبت کو برقرار رکھ سکے، کثرت کے حافظے میں اس کی اصل اصول یعنی وحدت کا شعور محفوظ رہ جائے، اس کے لیے بھی تعلق ضروری ہے۔ تو تعلق ورٹیکل ہے، تعلق ہاریزنٹل ہے۔ تو ہاریزنٹل تعلق نظام کثرت کو چلاتا ہے، اور ورٹیکل تعلق نظام کثرت کو اپنی اصل وحدت سے مربوط رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہاریزنٹل تعلق کثرت کو درکار وجود کو حرکت میں رکھنے کا سبب ہے، اور جو ورٹیکل تعلق ہے وہ کثرت کے پورے نظام کو شعور وحدت سے مناسبت کی حالت میں رہنے کا عمل ہے۔ تو نظام کثرت میں شعور وحدت اور پھر نظام کثرت کے وجودی تقاضوں کی تکمیل دونوں بیک وقت ضروری ہیں۔ تو یہ پورا نظام اس وقت بگڑ جاتا ہے کہ جب اس میں تعلق کی ورٹیکل جہت فنکشنل نہ رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے یہ ہاریزنٹل تعلق ہے، یعنی یہ اجزاء کا باہمی تعلق ہے جو من کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، یعنی من اپنی توسیع کے عمل میں رہتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو جب من اپنی توسیع کے، اپنی ایکسپینشن کے عمل میں رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ زمانہ جو ہے وہ ایک اصول ہستی اور ایک پرنسپل آف شعور بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بڑی بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ حق یا حقیقت کے شعوری اور وجودی اس بات کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی میرے لیے جتنا آسان آپ کا اس بات ہے اتنا آسان خدا کا اس بات نہیں رہ جاتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لنگڑاہٹ یا مجبوری یا عاجزی داخل ہو جاتی ہے نظام کثرت کے شعور والے حصے میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ شعور کثرت شعور انا پر منحصر ہے، تو اس شعور انا سے ایک علمی اور وجودی اور روحانی امنگ کے ساتھ بلند ہو جاؤ، تو پھر وہم پر کھڑا ہوا یہ مرتبہ وجود اور خیال پر چلنے والا یہ نظام کثرت حقیقت کے ساتھ تمہارے تعلق کی فضا میں دراندازی نہیں کر سکتا۔ یہ شعر کا پورا تھیم۔ اب اس میں خوب کیونکہ یہ تھیم عرفانی بھی ہے، یہ تھیم شنکراچاریہ کے یہاں بھی مل جائے گا، تو اب اس میں شاعر اپنا امتیاز داخل کرتا ہے، وہ یہ کہہ کے کہ اگر امروز تم خود سے باہر آ گئے تو فردہ باطل ہے، یعنی فردہ معدوم ہے، یعنی پھر کوئی زمانی مرحلہ آنے سے رہ جائے گا۔ تو زمانے سے، اب اس میں فلسفیانہ نقطہ کیا ہے کہ زمانے سے اگر اس کی حرکت کو منہا کر دیا جائے تو زمانیت ختم ہو جائے گی۔ زمانہ نام ہے واہمے کی حرکت کا، تو زمانے میں سے آپ اس کی حرکت کا جوہر نکال دیں تو زمانیت یعنی ختم ہو جائے گی نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس دھوکے سے نکلنے کے لیے زمانیت کے عنصر کا اپنی نفی کر کے اس بات کر دے، تو پھر یہ زمانہ جو ہے یہ مستقبل تک نہیں جا سکے گا، یعنی زمانہ نہیں رہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں تو ابھی نکلا آپ نے اس سے تو پھر کوئی مستقبل نہیں ہے، یعنی مستقبل کہہ کے یہ پورا زمانہ مراد لے رہے ہیں، یعنی پوری زمانیت مراد لے رہے ہیں۔ نیست پر آج خود سے نکل جا تو کوئی کل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج خود سے نکل جا، زمانے میں رہتے ہوئے زمانیت کی احوالی نفی کر دے، زمانے میں رہتے ہوئے زمانے کی موجد، یعنی زمانے کا موجد واہمہ انا ہے، تو اس موجد کی گرفت سے نکل جا تو زمانہ خود بخود انڈو ہو جائے گا۔ واضح نا؟ یعنی شعور انا زمانے کو انٹرنلائز نہیں ہونے دیتا، یعنی شعور انا ان معنوں میں وہم ہے کہ وجود انا کو زمانی مانتے ہوئے
شعور انا میں سے زمانیت کے عنصر کو نکال دینا یہ ایک دو لختی ہے، یہ ایک موقف کا تضاد ہے، اور اس تضاد کو کسی حال کی گرفت میں نہیں لیا جا سکتا کہ میں وجود انا کو زمانی مانوں اور شعور انا کو ایک غیر زمانیت کے نقطے پر کھڑا ہوا سمجھوں۔ تو یہ ایک ایسا تضاد ہے جس کو ذہن گریسپ نہیں کر سکتا اور وجود جذب نہیں کر سکتا۔ تو یہ خود یعنی جو چیز شعور سے مستقلاً خارج رہنے کا تقاضا کرتی ہے اور جو چیز وجود میں ڈھلنے سے مطلقاً منکر ہو، تو یہی وہم کی تعبیر ہے، یہی وہم کی تعریف ہے۔ وہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی نہ شعور میں کوئی جگہ ہو، نہ وجود میں وہ کسی حال میں ڈھل سکتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ شعور انا نے اپنی غیر زمانیت کے توہم کی پرورش یا اس کی حفاظت کرنے کے لیے زمانے کو اگل دیا اپنے اندر سے۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ شعور انا میں سے اگلا ہوا ایک نظام ہے جس کو اس نے ایکسٹرنلائز کر دیا، اور اس کوشش اور خواہش کے ساتھ کہ یہ میرے اندرونی نظام میں ایک حاکمانہ تحکم کے ساتھ دراندازی نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہم ہے۔ وہم کہتے ہیں کہ جس کی تصدیق احوال وجود سے نہ ہو اور جس کی تائید اوضاع شعور سے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں وہم۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ اب یہ میں اس کو نیریٹ کرتا ہوں نثر میں کہ ہم عالم کثرت میں رہتے ہیں جو واقعی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو ہم اس عالم کثرت میں رہتے ہوئے اپنے اصول وحدت کے ساتھ ایک وجودی اور شعوری ہم آہنگی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باطن میں شعور انا اور حدود انا سے بلند ہو جائیں اور خارج میں آفاقی اسکیل پر زمانے کو اپنے اوپر حاکم بننے سے روک دیں۔ تو انسان کے راستے میں اپنی اصل سے، اپنی حقیقت سے متعلق رہنے میں دو ہی اصولی رکاوٹیں ہیں، ایک زمانہ اور دوسرا وہم انا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس نظام کثرت کے شعوری مظاہر کی تشکیل واہمہ انا سے ہوتی ہے، اور اس کی جو وجودی تفصیلات ہیں ان کی صورت گری اسی شعور، اسی واہمہ انا کی ایکسٹرنلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے وجودی مظاہر سے ہوتی، یعنی زمانے سے ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو زمانہ واہمہ انا کا اظہار، آفاقی اظہار ہے، اور اس واہمہ انا سے ٹرانسینڈ کیے بغیر وجود میں سے اور شعور میں سے زمانیت کی اس آمیزش کو دور نہیں کیا جا سکتا جس آمیزش کی وجہ سے میں اپنے شعور اور وجود دونوں جہتوں سے اپنی حقیقت کے ساتھ محجوری کی نسبت رکھتا ہوں،
اپنی حقیقت تک پہنچنے کا کوئی تصور اور کوئی حال نہیں رکھتا۔ یہ میرے خیال میں نے تو بات مکمل کر دی، اب اس میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو بتائیے۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ نسبتاً یعنی پوری کوشش کی جائے کہ آسان یا زیادہ سے زیادہ آسان اور قابل فہم اسلوب میں، مطلب ان لوگوں کے لیے قابل فہم اسلوب میں جو فلسفے وغیرہ سے کچھ مناسبت رکھتے ہوں، وہ آج اس کی شرح اس طرح کی جائے۔ پچھلی مرتبہ کچھ ذرا مشکل ہو گئی تھی، شرح خود بھی مشکل ہو گئی تھی۔ اس میں کچھ ظاہر ہے کہ لفظوں کی پابندی، شعر کی ساخت کے نتیجے میں ایک بڑا لفظ محذوف ہے، وہ ہے کہ صرف فردہ نہیں بلکہ دی بھی غائب ہو جائے گا، یعنی صرف مستقبل نہیں ماضی بھی غائب ہو جائے گا۔ تو لیکن اس شعر سے سمجھنا یہی چاہیے کہ حال کو اپنی اصل کا ظرف بنا کر زمانے کی دونوں پاؤں میں بیڑیاں، دونوں پاؤں اس کے توڑ دو، یعنی نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے چھپا ہوا۔ پھر تھوڑا اور آسان کر کے کہتا ہوں کہ یہاں کا مزاج وجود اور خاصہ شعور یہ ہے کہ میں بھی ہوں تم بھی ہو۔ تو میں ہوں تم ہو، تو میں کے اندر تم کا اس بات اور تم کے اندر میں کی تصدیق کے لیے جس حرکت کی ضرورت ہے، میں سے تم اور تم سے میں کی طرف، اس حرکت کی بنیاد تعلق پر ہے، اور خود یہ حرکت زمانے کے تصور کی پیدائش کا سبب ہے۔ یعنی میں آپ کی طرف آنے میں جو مجھے حرکت درکار ہے، شعوری بھی اور وجودی بھی، یہ حرکت زمانے کی ماں ہے۔ زمانہ نام ہے حرکت کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حرکت سے زمانہ پیدا ہوا ہے، اور میں اور تم کے درمیان جو فاصلہ ضروری ہے، اس فاصلے سے اسپیس پیدا ہوا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل حال وجود جو اپنی حقیقت کی وحدت کا مظہر ہے، وہ میں اور تم کے فاصلے یا میں سے تم کی طرف جانے والی حرکت کو لغو سمجھتا ہے۔ وہاں یہ حرکت اور یہ فاصلہ دونوں بے معنی ہیں، کیونکہ میں اور تم دونوں ایک ٹرانسینڈنٹ یونٹی کے دو عارضی مظاہر ہیں۔ تو ہم نے اپنی عارضی مظہریت کو اپنی اصل بنا رکھا ہے۔ اس وہم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو میں کا واہمہ ہے، یعنی جو تم سے ممتاز ہے، جو تم سے الگ ہے، جس نے میں اور تم کی وجودی اور حقیقی نسبت وحدت کو دولخت کر رکھا ہے، اس کو توڑ دیا جائے، کیونکہ تم بھی شعور انا ہی ہے، یعنی شعور تو شعور من ہی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ تو بنیادی چیز ہے شعور من، واہمہ انا۔ اس کو توڑ دو تو یہ پورا آرڈر جو ہے جس نے تمہیں اپنی اصل سے، یعنی اپنی وحدت سے، اپنی حقیقت سے، اس کی شان وحدت کے ساتھ منقطع کر رکھا ہے، یہ انقطاع جو ہے یہ انڈو ہو جائے گا۔ دوسری اس شعر کے حوالے سے ایک بات اور کر دوں جو جنرل بات ہے۔ '
کہ شعر جیسے انسانی شعور حقائق اور مینیفیسٹیشنز کے پولز پر چلتا ہے، یعنی ہمارا ذہن، ہماری عقل یہ ایک دوئی کو مان کر حرکت کرتی ہے، وہ ہے ریئلٹی اور فارم کی دوئی، وہ معنی اور صورت کی دوئی ہے، جس دوئی کو حقیقی نہیں سمجھا جاتا، یعنی وہ عارضی دوئی جو ہے وہ عقل کی حرکت کا اسپین فراہم کرتی ہے۔ تو عقل حقیقت کے تصور کو، وہ حقیقت جو اس کا میجر تصور ہے، اس کو فارمز کے ادراکات اور تجربات پر اپلائی کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پول شعور کے لیے تقدیر ہے، حقیقت اور صورت کا پول، انہی میں حرکت کرنی ہے شعور کی تمام فیکلٹیز کو۔ تو عقل شعور کی ایک فیکلٹی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ منطقی عقل، شعور کبھی منطقی عقل بنتا ہے، کبھی سائنسی عقل بنتا ہے۔ تو عقل کے جتنی بھی قسمیں آپ نکال لیں، جتنے بھی کام آپ نکال لیں، وہ کام اپنے اپنے مزاج معنویت کے ساتھ حقیقت و صورت کے پولز میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کے نتائج الگ الگ نکلتے ہیں۔ مثال طور پہ ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ حقیقت فارم ہی کا کانٹینٹ ہے، یعنی فارم ہی میں ہے، اور دوسرا حقیقت کی وداؤٹنیس پر ہے کہ حقیقت فارم سے ماورا ہے لیکن اس پر متصرف ہے۔ تو یہ دو فرق تو تعبیر کے ہو جاتے ہیں، اور ان فرق کے نتیجے میں حقیقت کی اس تقدیری سرگرمی کے نتائج اور ان نتائج کا بیان کرنے والے تصورات یا فریزز یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مطلب ان کی لاجک، ان کی جو ساخت ہے اور ان کی معنویت کا اثر مختلف ہوتا ہے، یعنی ان کی معنویت کی تشکیل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کانشس فارمز یہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ جو تھیم ہے شعور انا، زمانہ، حقیقت، صورت، وحدت، کثرت، یہ سارے تھیمز تو مشترک ہیں شعور کی تمام فیکلٹیز میں، لیکن جب اس پر جمالیاتی شعور اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں پھر نتائج کے منطقی در و بست کی تمنا نہیں رکھی جاتی، پھر جمالیاتی شعور کے نتائج عقلی شعور کے تجربات کے نتائج کے مقابلے میں منطقی در و بست نہیں رکھتے، ان کے اندر تصدیق کی طلب سے زیادہ تصور کی تاثیر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ شاعری ہے، اس میں جو بھی مضمون نکلا ہے اس پہ ٹھیٹھ فلسفیانہ انداز سے، سائنسی انداز سے، اخلاقی تناظر سے دیکھیں گے تو اس میں بہت سے اس میں آپ کو خلا نظر آئیں گے، بہت سی چیزیں آپ کو آپ کے شعور کی مسلمہ منطق سے لاتعلق محسوس ہوں گی، اس مضمون کی معنویت کی تاثیر آپ کو لگے گا کہ یہ بہت رومانوی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس میں کمال یہ ہے کہ جمالیاتی شعور نے شعور کی تمام فیکلٹیز میں بلٹ ان تھیم کو اٹھایا ہے اور اس پر اپنا تصرف کر کے گویا یہ دکھا دیا ہے کہ حقیقت اور صورت کے پولز کے درمیان واقع ہونے والی شعور کی تمام سرگرمیوں کے نتائج محض ذہنی، محض منطقی، محض اخلاقی نہیں ہوتے بلکہ جمالیاتی بھی ہوتے ہیں۔
تو جمالیاتی شعور کی اپنی ایک اسکیم آف تھنگس ہے، جمالیاتی شعور میں اپنا ایک انداز ہے کانسیپچولائزیشن کا، اس کو اپریشیٹ کیے بغیر، اس سے واقفیت رکھے بغیر اس پر فلسفی یا سائنسداں بن کر اس مضمون پر حکم لگانا گویا ناسمجھی کا مظاہرہ ہے، گویا کم عقلی ہے۔ تو تمام چیزوں میں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایک فلسفی کے یہاں دیکھیں گے تو کچھ ہے، ایک صوفی کے یہاں دیکھیں گے تو کوئی اور ہے، ایک بڑے شاعر کے یہاں دیکھیں گے تو بالکل کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوعات مشترک ہیں مثال کے طور پہ عقل اور جمالیاتی شعور میں، لیکن ان موضوعات کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کی ساخت اور معنویت اور ماہیت یہ بالکل مختلف ہے۔ تو جمالیات تصور وجود سے تعلق نہیں رکھتی زیادہ، جمالیات جذبہ وجود کے وفور کو کیچ کر کے ایکسپریس کرنے کا نام ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جذبہ وجود کو جذب کر کے اظہار دینے کا ایک بالکل ناممکن سطح کا عمل ہے۔ یہ کائنات مجھے صرف سمجھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ کائنات مجھے صرف سائنسداں کی پوزیشن لے کر دوربین سے مشاہدہ کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ کائنات میرے جمالیاتی شعور کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی دی گئی، یہ کائنات میرے جمالیاتی شعور کی کارگاہ بینائی ہے، اور جمالیاتی شعور وہ بینائی ہے جس کے نتائج میں معنویت لازمی ہے، لیکن یہ کہ وہ معنویت بھی جمالیاتی ہوگی، عقلی اور سائنسی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور جمالیاتی شعور کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تخیل کو اس کی سبسٹینشیل ساخت کے ساتھ شعور کی دیگر فیکلٹیز پر غالب کر کے دکھائے۔ تو یہ سب کام اس میں آپ کو یا بے دل کے یہاں جا بجا نظر آئیں گے، جہاں لگے گا کہ عقل یعنی کہ فلسفیانہ عقل نے چیزوں کی جو تحدید کر دی ہے، ایک بڑا شاعر آ کے اس تحدید کو حقارت سے توڑ دیتا ہے اور اس کے توڑنے کے نتائج کو ذہن کے لیے، شعور کے لیے، ایک جذبہ وجود کے لیے فلفلنگ بنا دیتا ہے۔ یہ اس طرح شاعری پڑھنی چاہیے۔ اور شعر میں تخیل کے بامانی ہونے کے جتنے مظاہر بے دل کے ہاں نظر آتے ہیں، وہ شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے ہاں دکھائے جا سکیں۔ یہ شاعر ہے جو فلسفیانہ تھیمز پہ بھی کلام کر رہا ہے، متصوفانہ مضامین پہ بھی تصرف کر رہا ہے، اور سائنسدانوں کے نکالے ہوئے نتائج پر بھی ایک جمالیاتی نگاہ ڈال رہا ہے، غالب ذہن کی پوزیشن لے کر، مغلوب یا تابع دماغ کی حیثیت سے نہیں۔ تو سمجھ گئے نا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تخیل کو تعقل پر غالب رکھ کے آپ سے ایک حیوالی تصدیق حاصل کر لی جاتی ہے۔ اس میں میری غرض یہ ہے، مطلب میرا پہلا ہدف یہ ہے کہ آپ لوگ پیچیدہ تخیل سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ یہ شعر آپ سے سمجھے جانے کا تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ اس میں مفہوم بننے کا وہ انداز ہے ہی نہیں جو عقلی ججمنٹس میں ہوتا ہے، جو علمی
اقوال میں ہوتا ہے۔ یہ تو جیسے تخیل کے اندر معانی کی اور حقائق کی پریزنس کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کا بیان ہے۔ تو تخیل کا مخاطب آدمی جو ہے اسے یہ سمجھنا اور یہ ریئلائز کرنا یا یہ اپریشیٹ کرنے کے لائق ہونا ضروری ہے کہ تخیل مفید علم کم ہوتا ہے، مفید ذوق زیادہ ہوتا ہے۔ تو تخیل کی تاثیر احوالی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ذہنی کم ہوتی ہے۔ تو تخیل کا کوئی بھی بیان سامنے آئے تو اس کا جو تربیت یافتہ مخاطب ہوتا ہے وہ اس سے لطف اندوز پہلے ہوتا ہے، اسے سمجھنے، کھنگالنے اور مربوط کرنے کی مہم بعد میں شروع کرتا ہے۔ تو تخیل کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ مجھ سے لطف اندوز ہو تاکہ تمہارے ذوق وجود میں اضافہ ہو۔ تخیل کوئی فہم شعور میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا، تخیل ہوتا ہے کہ میرا جذبہ وجود تسکین کے نئے احوال جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو اب دیکھو کہ یہ شعر کتنا فلفلنگ ہے۔ یہ شعر جیسے ایسا لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تخیل کی جمالیاتی قوتوں کو اپنے ہونے کے عمل کا رہنما بنا لیا جائے۔ یہ کم بڑی کامیابی ہے۔